الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. جناب اسپیکر حضرت سائیں عبدالقیوم حالیجوی صاحب دامت برکاتہم، اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، سیاسی زعماء اور میرے صوبہ سندھ کے اس عوامی اسمبلی کے معزز اراکین، کبھی تحریکوں میں ہم جلسے کرتے تھے، وہ جلسہ کراچی میں ہو، لاڑکانہ میں ہو، سکھر میں ہو، جہاں بھی ہم جلسے میں گئے، تاحد نظر انسانوں کا سمندر نظر آیا، اور صوبہ سندھ کے عوام نے جس انداز کے ساتھ جمعیت علماء اسلام کی آواز پر لبیک کہا، آج کے اس اجتماع سے ثابت ہوتا ہے کہ آج بھی آپ اسی جذبے کی پاسداری کر رہے ہیں، آج بھی آپ اسی عزم سے سرشار ہیں، اور اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ لوگ تھک جائیں گے، 18 کے الیکشن میں ہم نے دھاندلی کی اور جمعیت کے کارکنوں نے 4 سال تحریک چلائی، آج پھر 2024 میں انہوں نے الیکشن کا جو ناٹک رچایا، ان کا خیال یہ تھا کہ شاید اب ان میں کوئی دم خم نہیں ہوگا اور اب یہ ہماری دھاندلی پر احتجاج کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، لیکن میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہر کارکن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو یاد کیا ہے، الجہاد ماض الی یوم القیامہ۔ ہماری یہ جنگ، ہماری یہ جدوجہد ایک دن کی نہیں، ایک مہینے کی نہیں، ایک سال کی نہیں، ہماری پوری زندگی کی بھی نہیں۔ ہم نے اپنے اکابر کی امانت کو سنبھالا اور انشاءاللہ ہم دنیا میں نہیں بھی ہوں گے، ہمارے وارث اس جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے اور جہاد کا سلسلہ جاری رہے گا۔ نعرہ تکبیر! سبیلنا سبیلنا سبیل
سبیلنا لبیک 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 لبیک. میرے دوستو، میری آنکھ مفکر اسلام حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کے گود میں کھلی، اور میں جانتا ہوں کہ جب جمعیت علماء کا پہلا منشور شائع ہوا، وہ منشور غریب کا ترجمان تھا، وہ منشور ملک کی وحدت کا ضامن تھا، وہ منشور صوبائی خود مختاری کا اور صوبوں کے حقوق کا محافظ تھا، وہ منشور پاکستان پر اللہ کی حاکمیت کا علمبردار بنا، اور ہم نے یہی درس سیکھا ہے. ملک میں نظام ہوگا تو وہی ہوگا جس کا تعین آج میرا آئین کرتا ہے. یہ حاکمیت اعلی اللہ رب العالمین کی ہوگی، اور عوام کے منتخب نمائندے اللہ کی نیابت کرتے ہوئے اس کی تعلیمات پر عمل کریں گے، اس کے مطابق قانون سازی کریں گے. یہ آئین کا حصہ ہے، یہ آئین کا حصہ ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا. یہ آئین کا حصہ ہے کہ قانون سازی قرآن و سنت کے تابع ہوگی، اور یہ آئین کا حصہ ہے کہ قرآن و سنت کے منافق کوئی قانون سازی نہیں ہوگی. لیکن میرے محترم دوستو، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تب سے پاکستان کی اسمبلیاں ایسے لوگوں سے بھر دی جاتی ہیں کہ جنہیں قرآن و سنت کے نظام سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. وہ صرف اور صرف اقتدار کی جنگ لڑتے ہیں، اور اقتدار میں بھی وہ عوام کے مفاد کے لیے نہیں، اپنے ذاتی مفاد کے لیے اقتدار کی قوت کو استعمال کرتے ہیں. وہ خود بڑے جاگیردار بنتے ہیں، بڑے صنعتکار بنتے ہیں، لیکن آج 75 سال کے بعد آپ پاکستان کو دیکھیں، کیا پاکستان کا وہ شہری جو اللہ کے نظام کا پیاسا ہے، کیا اس کی پیاس بجھی ہے؟ آپ بتائیں، کیا پیاس بجھ گئی اس کی؟ جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں اور ہر صوبے کے حقوق کی بات کرتے ہیں، اور کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ سندھ کے حقوق کی بات ہو اور ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ نہ کھڑے ہوں. مجھے یاد ہے جب MRD کی تحریک چلی، میں نیا سیاسی تحریک میں آیا تھا. میں صوبہ سندھ میں آیا اور صوبہ سندھ کی کوئی تحصیل بھی ایسی نہیں رہی، کوئی بڑا گاؤں بھی ایسا نہیں رہا جہاں تک میں نہ پہنچا ہوں. اور اس تحریک میں یہ تمام جماعتیں شامل تھیں، جمعیت علماء بھی شامل، قوم پرست جماعتیں بھی شامل تھیں. ہم نے اس وقت بھی وہ نعرے سنے جب آپ کہتے تھے پنو آکل میں چھاؤنی نہ کھپے، تو ہم چھاؤنی نہ کھپے کے نعرے میں آپ کے ساتھ ہیں. لیکن پھر وہ چھاؤنی بن گئی. اب آپ بتائیں، اگر اس میں کوئی ہمارا قصور ہے
تو آپ بتائیں ہم آج بھی میدان میں نکل کر آپ کی اس چھاونی کو آپ کے حوالے کر دیں گے انشاءاللہ. میں اس وقت سے آپ کی تحریک کا حصہ ہوں. اب جزیروں کی نگرانی کریں. یہ نہ ہو کہ ہم جزیروں کے لیے لڑتے رہیں اور پتہ چلے کہ وہ تو بک چکی ہے. مولانا حیدری صاحب کے بیان کا اصل مطلب یہی تھی کہ آپ نے اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا اور ہم آپ کے سپاہی بن کر آپ کے حق کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں. لیکن میرے محترم دوستو، آج کا یہ جو جلسہ ہو رہا ہے اور عوامی اسمبلی کے عنوان سے ہو رہا ہے، یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ انتخابات کے ذریعے جو اسمبلیاں وجود میں آئی ہیں وہ جعلی اسمبلیاں ہیں. صرف یہ نہیں کہ ووٹوں میں ہیر پھیر کیا گیا، یہ نہیں کہ ووٹ کے بکسے تبدیل کیے گئے، باقاعدہ اسمبلیاں خریدی گئی ہیں. سندھ کی اسمبلی سے لے کر ایوان صدر تک کا سودا ہوا. اور چونکہ ہم ان کے لیے رکاوٹ بن سکتے تھے، ہم ان کے لیے خطرہ تھے، تب جمعیت کو ہروانا یہ ان کے ان مقاصد میں شامل تھا کہ جمعیت اگر بڑی قوت کے ساتھ، جس کا عوام کا اس کے ساتھ تعلق ہے، وہ اسمبلیوں میں آتی ہے تو پھر ہم نہ جزیرے بیچ سکیں گے، نہ ایوان صدر حاصل کر سکیں گے، اور نہ ہم صوبے کی اسمبلی حاصل کر سکیں گے. اب یاد رکھو، ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستان کے وفادار ہیں، لیکن پاکستان کی وفاداری کا معیار کچھ اور ہے. یہاں ملک سے وفاداری، اپنی مٹی سے وفاداری، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے جب تک کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے بوٹ نہیں چاٹو گے. چھیم یہاں افسر شاہی کی نوکری کرنی پڑے گی، اسٹیبلشمنٹ کی نوکری کرنی پڑے گی، تب آپ کو پاکستانی تسلیم کیا جائے گا. ورنہ میں تو آج یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے گناہ کیا ہیں، ذرا ہمیں بتا تو دیے جائیں. آپ ملک کے وفادار ہیں. اور میں بتانا چاہتا ہوں، فیصلے اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے. صوبہ خیبر پختونخوا میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور قبائلی علاقوں میں فوجی آپریشن کا فیصلہ ہوا تو ہم نے کہا کہ آپریشن کی حکمت عملی کام نہیں آئے گی. ہم نے ان کو سپورٹ نہیں کیا، تو یہ بہت بڑا گناہ تھا. لیکن اگر واقعی ان کی بات صحیح تھی تو 2009-2010 میں اس کا فیصلہ ہوا اور انہوں نے آپریشن شروع کیے. تمام قبائل کو اپنے ہی ملک میں 2-3 سال تک مہاجر بنائے رکھا. آج بھی جب وہ لوگ دربدر ہوئے ہیں تو آج بھی وہ دربدر ہیں، ملک کے کونے کونے میں پھیل گئے اپنی زندگی بنانے کے لیے. قبائل برباد ہو گئے، تباہی مچ گئی، بے گھر ہو گئے. عورتیں، ہماری مائیں اور بہنیں، وہ بیچارے جو گھر سے باہر نہیں نکلتی تھیں، ان بیچاروں کو بازاروں میں بھیک مانگنی پڑی.
اور آج پوچھتا ہوں کہ تمہاری وہ حکمت عملی جس کے تحت تم نے آپریشن شروع کیے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، آج ہم 2010 کے بعد آج 2024 میں ہم بیٹھے ہیں، کیا قبائلی علاقوں میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، یہاں تک کہ کراچی میں اور سندھ میں، کیا آج وہ دہشت گردی جس کو تم دہشت گردی کہا کرتے ہو وہ کئی چند زیادہ ہو گئی ہے یا کم ہو گئی ہے؟ بہت بڑھ گئی ہے۔ باجوہ صاحب نے ہمیں کہا کہ میں نے باڑ لگا دیا ہے، اربوں روپے اس پر خرچ کر دیے ہیں، نہ کوئی افغانستان جا سکے گا اور نہ یہاں آ سکے گا۔ پھر پاکستان کے 20 سے 30 ہزار نوجوان، مسلح نوجوان امریکہ کے خلاف افغانستان میں امارت اسلامیہ کے جنگ میں کیسے شریک ہو گئے، کیسے وہاں پہنچ گئے؟ اور پھر آج وہ باڑ کدھر ہے؟ کہاں ہے وہ باڑ؟ آج تو 1 انچ پر بھی کوئی باڑ نظر نہیں آ رہا۔ وہ اربوں روپے کس بات پہ خرچ کیے؟ اور آج جب افغانستان میں امارت اسلامیہ کی حکومت قائم ہوئی تو وہ پاکستانی نوجوان مسلح گروپ اس سے کہیں بڑی قوت کے ساتھ پاکستان میں واپس آ گئے۔ میں سرحد کو محفوظ رکھنے والی پاکستان کی بہادر فوج سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جب سرحد کو پہ کھڑے تھے، باڑ لگا ہوا ہے، تو اتنے لوگ پاکستان کی سرحد میں واپس کیسے آ گئے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ نہ تم ملک میں امن و امان کے قیام کے لیے سنجیدہ ہو اور نہ تمہاری حکمت عملی جائز۔ تم امریکہ کے اصول پہ چلتے ہو۔ امریکہ کا دنیا کے لیے اصول یہ ہے کہ وہاں پر دہشت گردی ہو اور ہم کہیں کہ انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں اور ہمیں وہاں فوج بھیجنے کا جواب مل جائے۔ لہذا پوری دنیا میں اور خاص طور پر اسلامی دنیا میں امریکہ اپنی فوجیں بھیجنے کے لیے، اپنی قوت وہاں پہنچانے کے لیے جواز کے طور پر دہشت گرد تنظیموں کے وجود کو ضروری سمجھتا ہے۔ جھوٹ نہ بولو لوگوں کے ساتھ، مسلسل آپ کے رویوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، کب تک دھوکہ دیتے رہو گے انسانیت کو؟ اور امریکہ کی خارجہ پالیسی کے اساس دوسری بات کہ اسلامی دنیا کے ممالک کو توڑو اور چھوٹے چھوٹے ممالک بناؤ تاکہ ان کے مفادات پر ہم قبضہ کر سکیں۔ تو پھر یہی ہوگا کہ فلسطین میں میرا فلسطینی بھائی وہ شہید ہوگا، بارود کی آگ برس رہی ہوگی، 7 مہینے کے اندر وہاں پر 45,000 ہمارے بے گناہ مسلمان بھائی، بچے، بوڑھے، خواتین، بہنیں، مائیں وہ شہید ہو جائیں گی، ملبوں کی طرح ڈھیر ہو جائیں گی۔ لیکن یہ لوگ اب اس قابل نہیں رہے۔ ہمارا ہر اسلامی ملک آج امریکہ کے قبضے میں ہے۔ کہتے ہیں پاکستان بڑا ملک ہے، بالکل بڑا ملک ہے۔ پاکستان صلاحیت والا ملک ہے، بالکل صلاحیت والا ملک ہے، لیکن پاکستان ہر چند کے صلاحیت والا ملک ہے، وسائل کا ملک ہے، ایک بڑی فوج رکھتی ہے، لیکن پاکستان سے توقع نہ رکھی جائے جب تک یہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے حکمران ہے، سیاہ و سفید کی مالک ہے۔ دنیائے اسلام سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان سے توقع مت رکھو۔ جب انقلاب لائیں گے اور ہم اس ملک کے حکمران ہوں گے پھر انشاءاللہ پاکستان عملی طور پر آپ کے سالہ بٹورہ کراؤ گا۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام! سبیلنا 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 طریقنا طریقنا لبیک لبیک
ہماری جدوجہد محض اسمبلیوں تک پہنچنا نہیں ہے، اب ہماری جدوجہد صرف وزارتوں تک پہنچنا نہیں ہے، ہماری جدوجہد اپنے کسی ایک آدھ حلقے کے حوالے سے احتجاج کی تحریک نہیں ہے، ہم پاکستان میں ایک آزاد پاکستان کے لیے، خود مختار پاکستان کے لیے، طاقتور اور عزت نفس کے مالک پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ تحریک جو چل رہی ہے انشاءاللہ اس منزل کو حاصل کرے گی۔ بہت مذاق ہو گیا، ملک کے اندر جمہوریت کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، اسمبلیوں کی نمائشی اسمبلیوں کے نام پر جمہوریت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، جمہوریت مر چکی ہے، جمہوریت اپنا کیس ہار چکا ہے۔ اگر جمہوریت کو آپ کے حقیقی معنوں میں ملک کے اندر لانا ہے تو پھر یہ عوامی اسمبلیوں کی تحریک کو اٹھانا ہوگا اور حقیقی جمہوریت کے منظر کی طرف لے جانا ہوگا۔ جمہوریت اور پیچھے ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہے، ڈکٹیٹر کے اشارے پر قانون سازی ہوتی ہے، ڈکٹیٹر کے اشارے پر وزیر اعظم کابینہ کا اجلاس بلاتا ہے، اور اب تو ہمارے ملک میں یہ مثال بھی قائم ہو گئی کہ ایک وزیر اعلیٰ نے پوری کابینہ کو لے جا کر کور کمانڈر کے گھر میں میٹنگ کی۔ تو جہاں پر الیکشن کو کنٹرول کرتے ہیں فوج والے، جب حکومت کو کنٹرول کرتے ہیں فوج والے، جنرل وہ ملک کو کنٹرول کرتے ہیں، میں ان سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جب یہاں پر اگر کوئی مسلح تحریک اٹھتی ہے اور کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں، تو یہاں ایک آواز اٹھتی ہے کہ جبر کی بنیاد پر اسلحے کی قوت سے آپ اس ملک پر اپنا نظام لا رہے ہیں، یہ تو دہشت گردی، یعنی اپنے حق کے مطالبے کے لیے بندوق اٹھانا، یہ تو ہے دہشت گردی۔ اور صرف آپ نہیں کہتے، میں بھی اس کو دہشت گردی کہتا ہوں، میں بھی اس کے حق میں نہیں ہوں، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب تم مارشل لا لگاتے ہو وہ ریاستی دہشت گردی نہیں تو اور کیا ہوا؟ آپ مستقل طور پر پاکستان کی سیاست کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور اس کے سب سے بڑی علامت ایپیکس کمیٹیاں ہیں۔ تحصیل میں کوئی میٹنگ ہوتی ہے آپ کا میجر بیٹھتا ہے، اگر ضلع میں کوئی میٹنگ ہوتی ہے آپ کا کرنل بیٹھتا ہے اس میں، اگر ڈویژن میں کوئی اجلاس ہوتا ہے سویلین افسران کا تو اس میں آپ کا بریگیڈیئر بیٹھتا ہے، جب صوبے میں کوئی اجلاس ہوتا ہے صوبائی حکومت کرے، انتظامیہ کرے، تو آپ کا کور کمانڈر اس میں بیٹھتا ہے، وفاق کی سطح پر حکومت کا کوئی اجلاس ہو تو پھر آپ کے ایپیکس کمیٹی کے نام پر آرمی چیف بیٹھتا ہے۔ آپ بتائیں کہ آپ سول انتظامیہ کے تمام فیصلوں کو ہر سطح پر اپنے کنٹرول میں نہیں رکھتے؟ یہ کیا ہے پھر اس کے علاوہ؟ یہ ہے کیا اس کے علاوہ؟ لہذا اب مسئلہ صرف الیکشن کا نہیں ہے، پورے طور و اطوار کو تبدیل کرنا ہوگا۔ تو میرے محترم دوستو، میں اپنے صحافی حضرات سے بھی کہتا ہوں، وہ بھی روزمرہ کے مسائل پر سارا دن صرف کر لیتے ہیں، ہمارے جو چینلز ہیں جب ان کو دیکھتے ہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا ملک اور دنیا کدھر جا رہی ہے، وہ فلانا انہوں نے یہ جملہ کہہ دیا، اس نے اس طرح ہنسا، وہ اس کو ہنسا، وہ اس طرح رویا، وہ اس طرح رویا، اور وہ کیوں رویا، اور وہ کیوں کمرے سے باہر نکلا، اور کیوں کمرے کے اندر گیا، اس سے بڑھ کر کوئی تبصرہ نہیں ہے۔ کیوں؟ معاف فرمائیے، بڑے ادب و احترام سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج
جرنلزم نہیں ہے، آج جرنلزم کی جگہ کرنلزم نے لے لی ہے۔ اس طلسم کو توڑنا ہوگا اور صحیح معنوں میں ایک آزاد صحافت کو اجاگر کرنا ہوگا جو ملک کے حقیقی مسائل کو ایڈریس کرے، معیشت کے موضوع پہ بات کرے۔ کیا وجہ ہے؟ ہمارے 75 سال ہو گئے ہیں، ہم صرف وقتی طور پر کوئی ایک جنرل آتا ہے کہتا ہے بالکل ہم اپنی فوج کے روایات سے آگے نہیں ہٹیں گے، وہ چند دن ہوتے ہیں وہ چلا جاتا ہے، اس کے بعد پالیسی نہیں ہوتی۔ سول بیوروکریسی میں بھی کوئی اچھا آدمی آ جاتا ہے، دیانتدار آدمی آ جاتا ہے، وہ اپنے دور میں 1 سال 2 سال تک اچھا بہتر کارکردگی دکھا دیتا ہے، وہ چلا جاتا ہے۔ ادارے کیوں خراب ہو گئے؟ ملک کی معیشت کیوں تباہ کر دی گئی؟ اور آج تمام ادارے پرائیویٹائز کیے جا رہے ہیں۔ اب آپ کا کراچی ایئرپورٹ بھی پرائیویٹائز ہو جائے گا، آپ کے جہاز بھی، PIA بھی، سب کچھ پرائیویٹائز ہو جائے گا۔ یہ حالت یہاں تک پہنچی کیوں؟ پہنچی نہیں، پہنچائی گئی ہے، پہنچائی گئی ہے۔ کئی سالوں سے یورپ کے کتنے ممالک ہیں جہاں پر PIA کا اترنا ممنوع ہے؟ کیوں ممنوع کر دیا گیا؟ کچھ غلطی آپ سے ہوئی ہے۔ آج بھی ہمارا ملک زرعی ملک ہونے کے باوجود غریب آدمی آٹے کو رو رہا ہے، گندم کو رو رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، بھوک کے مارے بلبلا رہا ہے، بچہ اس کا بھوکا ہے۔ یہ حالت کیوں 75 سال تک آج ہم نیچے چلے گئے ہیں؟ لطیف بھائی نے کہا کہ 45 لاکھ بچے سندھ میں اسکول میں نہیں جا رہے، تو میں انہیں کہنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس اگر علاج نہیں ہے تو اس کا علاج ہمارے پاس ہے۔ 45 لاکھ کے بچے کو دینی مدرسے میں بھیجو، آپ کے اسکول سے اچھی تعلیم دیں گے، آپ کے بچے کو مفت تعلیم دیں گے، مفت کتابیں ملیں گی، آپ کے بچے دیہات سے دور پیدل جائے اور واپس آئے نہیں، ہر بچے کو ہاسٹل میں مفت جگہ ملے گی، مفت بجلی ملے گی اور مفت کھانا ملے گا۔ لے آؤ دینی مدرسوں میں تاکہ وہ تعلیم حاصل کرے۔ سوال اٹھا رہے ہو دن رات، دینی مدرسہ ایسا ہے اور دینی مدرسہ ایسا ہے، اور دینی مدرسے والے لوگ یہ مین اسٹریم کا حصہ نہیں ہے۔ اپنی بات کرو، تمہارے نظام میں کیا کوئی پڑھا لکھا پیدا ہو سکتا ہے؟ اکثریت ان پڑھے لکھوں کے سامنے آتی ہے جو پڑھا لکھا جاہل کہلایا کرتا ہے۔ تعلیمی معیار گرا دیا، فنی تعلیم ختم ہو گئی، اور صرف چند کالجز ہیں، صرف چند کالجز اور چند اسکول۔ ایچسن کالج ہو گیا، برن ہال ہو گیا، بیکن ہاؤس والے ہو گئے، کراچی کے گرامر اسکول والے ہو گئے، سب انہی اداروں سے نکل کر یہ فوجی بھی بنتے ہیں، سرکاری افسر بھی بنتے ہیں، تاجر بھی بنتے ہیں، کاروباری طبقہ بھی بنتے ہیں۔ عام اسکولوں میں پڑھنے والے بچے وہ ملک پہ کوئی بڑا کردار نہیں ادا کر سکتے۔ تو آج تک تم اپنے زیر انتظام تعلیمی ادارے کے نوجوانوں کو اس قابل نہیں بنا سکتے کہ وہ ملک کا وزیر بن سکے، ملک کا بڑا افسر بن سکے۔ تو اگر تعلیم دلانی ہے اور اچھی تعلیم دلانی ہے تو اس کی جگہ دینی مدرسہ ہے جو مفت تعلیم دے گا۔
اور یہ صرف ہماری حکومت تھی جب ہم نے پہلے سال پرائمری کی تعلیم مفت کرائی خیبر پختونخوا میں، اگلی سال ہم نے مڈل کو مفت کرایا، اگلے سال ہم نے میٹرک کو مفت کرایا، اور جس سال ہم حکومت چھوڑ رہے تھے تو ہم نے بجٹ میں FACC کو بھی مفت کرا دیا۔ تمام ہسپتالوں میں ایمرجنسی مفت کر دی، اور یہ قدم تھا لوگوں کے مفت علاج کی طرف۔ لیکن جو ملک کی خدمت کرتے ہیں لیکن وہ بوٹ پالش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، آپ ان کو اقتدار سے دور رکھتے ہیں، تو یہ طاقت نہیں چلے گی، یہ طاقت نہیں چلے گی۔ میرے محترم دوستو، پاکستان کے ڈکٹیٹروں کی تاریخ جو ہمیں معلوم ہے، جب ایک جنرل نے ملکی اقتدار پر قبضہ کیا اور صدر مملکت بنا، اپنے چند سالوں کی حکومت میں اس نے اپنے 5 وزیر اعظم تبدیل کیے۔ سیاسی استحکام نہیں ہونے دینا ملک، محلاتی سازشوں کے ذریعے سے اقتدار بدلتے رہے، روزانہ نیا وزیر بدلتا رہا، اور یہ کہتے تھے کہ ہم تو انڈیا والے ہمیں تانا دیتے تھے کہ وزیر اعظم، میں تو دن میں اتنے دھوتیاں تبدیل نہیں کرتا جتنا پاکستان وزیر اعظم تبدیل کر لیتا ہے۔ پھر مارشل لاء آئی، مارشل لاء میں پاکستان کے 3 دریا بیچ دیے گئے۔ آج ہم روتے ہیں کہ انڈیا ڈیم باندھ رہا ہے اور ہمارا پانی روک رہا ہے، ہماری زراعت کا کیا بنے گا؟ 71 تک ماشاء اللہ رہا، 77 میں پھر ماشاء اللہ 11 سال ماشاء اللہ رہا، 99 میں پھر ماشاء اللہ، اور جب تک مشرف تھا وہ ماشاء اللہ ہی رہا۔ تو آپ کی حکومتوں نے ملکی اداروں کو کمزور کیا، جب ادارے کمزور ہوتے ہیں، کارکردگی کمزور ہو جاتی ہے، نتائج قوم کے سامنے نہیں آ سکتے، قوم اس کی سزا بھگتتی ہے، جو آج بھگت رہی ہے۔ کبھی غور کیا ہے اس بات پر کہ ملک کیوں اتنا پیچھے چلا گیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنا وتیرہ تبدیل کرو۔ کہتے ہیں مجھے پتا ہے میرے قانون کا دائرہ کیا ہے، میں اپنے اختیارات کے حدود کو جانتا ہوں، مجھے یقین ہے آپ اختیارات کے حدود کو جانتے ہیں، اور مجھے بھی پتا ہے کہ آپ اختیارات کے حدود کو جانتے ہیں، میں انکار نہیں کر رہا، لیکن آپ اپنے اختیارات کے حدود سے جو تجاوز کرتے ہیں وہ اس حدود سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس کو بھی دیکھا ہے کہ نہیں؟ یہ عوام کی حکومت نہیں ہوتی، یہ عوام کی سوچ نہیں ہو سکتی، اور ہم آج دیکھ رہے ہیں، ہم نے یہ سوچا تھا اور ہم نے جنگ لڑی اس کے لیے کہ پاکستان کو یہودی اقتصادی نیٹ ورک کا حصہ بنا کر ہماری معیشت ان کے پنجے میں دی جا رہی ہے، یہ جنگ ہم نے لڑی۔ ہم نے یہ جنگ لڑی کہ قادیانیوں کو دوبارہ مسلمان کا سٹیٹس دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم نہیں ہونے دیں گے، اور ہم نے وہ ایجنڈا ناکام بنایا۔ لیکن آج جب ہم سپریم کورٹ کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمارے چیف جسٹس صاحب ایک فیصلہ دیتے ہیں، وہ محض ایک ضمانت کا مسئلہ ہے، اور اس پہ وہ چیزیں لکھتے ہیں جس سے اس مقدمے سے کچھ تعلق ہے،
اور پھر کہتے ہیں کہ ان کو تو تبلیغ کا بھی حق ہے اور ان کو تو حکم کا حق ہے. قادیانی اگر آئین کو تسلیم نہیں کریں گے اور ان کے لیے سہولتیں اگر کوئی سیاسی قوت نہیں دے سکی تو آج میرا سپریم کورٹ وہ فرض ادا کر رہا ہے. میں واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اس طرح کے فیصلوں کو ہم جوتے کے نوک پر رکھیں گے اور کسی طرح اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. نعرہ تکبیر! ختم نبوت! ختم نبوت! ختم نبوت! تو میرے محترم دوستو، آج اہل اسلام پر ایک سخت وقت آیا ہے. فلسطین کا مسئلہ اس سے کروٹ بدلی ہے. آپ تو خود جانتے ہیں موضوع یہ بن گیا تھا دنیا میں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا. اسرائیل ایک ناجائز حکومت ہے اور اس کو ناجائز ریاست بانی پاکستان محمد علی جناح نے کہا تھا. بانی پاکستان کی اگر ہر بات وہ پاکستانی نظام کے لیے دلیل ہے اور حجت ہے، اور اگر ان کا یہ مقولہ کہ کشمیر پاکستان کا شہرگ ہے اور آج آپ کے لیے وہ اصول کی حیثیت رکھتا ہے، تو پھر اسرائیل ایک ناجائز حکومت ہے. یہ جملہ بھی قائد اعظم کا آپ کے لیے حجت ہونا چاہیے. اور آپ بات کرتے ہیں اس کو تسلیم کرنے کی. مسئلہ تو فلسطین کی آزادی کا تھا. ایک صدی پہلے تک تو کرۂ ارض پر اسرائیل نام کی ریاست کا نام و نشان تک نہیں تھا. اور آج 1967 کی جنگ کے بعد عرب دنیا کی زمینوں پر قبضہ کر کے ان کے علاقوں پر قبضہ کر کے یہ بات اقوام متحدہ نے تسلیم کی اور اقوام متحدہ نے قرارداد پاس کی کہ یہ علاقے متنازع ہیں اور اسرائیل کو ان علاقوں سے نکل جانا چاہیے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی قرارداد ہے کہ کشمیر سے انڈیا کی فوجیں نکل جائیں، بالکل اسی طرح اب یہ علاقہ متنازع ہے. جب ہر طرف علاقہ متنازع ہو گیا تو پھر اس کا حدود اربع ختم ہو گیا. اور جس ملک کا حدود اربع ہی ختم ہو جائے اس کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. امریکہ کا جبر ہے کہ اس نے متنازع علاقے کے اندر بیت المقدس میں اپنا سفارتخانہ کھولنے کا اعلان کیا. یہ اصول نہیں ہے، یہ بدمعاشی ہے. لیکن جس فلسطین کی آزادی کی بات کرتے ہیں ہم اور مسئلے کے رخ کو فلسطین کی آزادی کے عنوان کی طرف تبدیل کرنا ہے، وہ آج اس وقت حماس کے حملے کے بعد جو بھی اقدام ہوا ہے یہ فلسطین کی آزادی کی طرف پہلا قدم ہے. اور ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. تو ہمارا گناہ یہ ہے، جمعیت کا گناہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ہم آپریشن کریں گے، ہم کہتے ہیں آپریشن حل نہیں ہے. آج تک بھی حل نہیں ہوا. نواز شریف کی حکومت میں فاٹا انضمام کا مسئلہ آیا، ہم نے کہا غلط فیصلہ ہے، یہ قبائل کو نقصان دے گا، قبائل کے اسٹیٹس کو نقصان دے گا، آنے والے مستقبل میں ہمارے لیے سرحدی تنازع پیدا کرے گا. آپ اس طرح نہ جائیں. مان بھی گئے، پھر دباؤ آیا کہ نہیں کرنا ہے. اور خود مجھے آرمی چیف نے کہا کہ آپ کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ تو امریکہ کے دباؤ پر آپ نے کیا، ہم نے مخالفت کی. پھر شہباز شریف صاحب کی حکومت میں آپ نے ریکوڈیک کے حوالے سے جو بلوچستان کا حق ہے قانون سازی کی، اور ہم نے سوچا کہ یہ صوبائی حق میں مداخلت ہے، صوبائی اختیار میں مداخلت ہے. ہم نے کابینہ سے بھی واک آؤٹ کیا، ہم نے اسمبلی میں ووٹ استعمال نہیں کیا. تو اب آپ مجھے بتائیں
کہ جب ہم اپنی رائے کے مطابق صحیح فیصلہ دیں گے اور آپ باہر کی قوتوں کے دباؤ پر ہر قیمت پر قانون سازی کریں گے، بین الاقوامی مفادات کے لیے کریں گے، اور میرا موقف پاکستانی مفاد کے لیے ہوگا، پاکستان کے صوبوں کی مفاد کے لیے ہوگا، عوام کے مفاد کے لیے ہوگا، تو ہمیں سزا دی جائے گی کہ آپ کو اقتدار میں نہیں آنا چاہیے، اسمبلی میں آپ کو نہیں آنا چاہیے۔ میرا گناہ کیا ہے؟ یہی گناہ تھا کہ میں نے حماس کی حمایت کا اعلان کیا اور میں حماس کی قیادت کے لیے قطر چلا گیا اور ان کے ساتھ میری تصویریں آئیں تو ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور امریکہ بہت ناراض ہوا کیونکہ وہ تو اسرائیل کو سپورٹ کرتا تھا، حماس تو اس کے خلاف دہشت گرد تنظیم تھی، ہماری ملاقات دہشت گرد تنظیم سے ہو گئی۔ تو یہ بات کہ میں امت مسلمہ کے ایک صحیح موقف کی حمایت کروں لیکن امریکہ کو وہ ناپسند ہے، میری اسٹیبلشمنٹ امریکہ کے ترجیحات کو قبول کرتی ہے اور میں ایک مسلمان کی آزادی کی بات کرتا ہوں، مجھے اس کو سزا دی جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، مرد آباد مرد آباد، مرد آباد مرد آباد۔ میرے محترم دوستو، ہمارا گناہ کیا ہے؟ یہی گناہ کہ جب پاکستان اور افغانستان کے تعلقات خراب ہو رہے تھے اور ایک دوسرے کے مقابلے میں فوجیں آ رہی تھی اور ان حالات میں میں افغانستان گیا، میں نے ایک ہفتہ وہاں گزارا، میں نے تمام معاملات ٹھیک کرا دیے، تمام معاملات ٹھیک ہو گئے، وہ بھی راضی تھے اور یہ والے ہمارے والے بھی راضی تھے، لیکن امریکہ نے کہا کہ ہم تو افغانستان کی امارت اسلامیہ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ ایک آدمی وہاں جا کر معاملات ٹھیک کرتا ہے، ان کو تحفظ دیتا ہے، تو پھر ہمارے خلاف ناراضگی دنیا میں پیدا ہوئی۔ اب میں صرف اسمبلی کا ممبر بننے کے لیے حق کو چھوڑ دوں، حق والے موقعوں کو چھوڑ دوں، اسلامی دنیا کے مفاد کو چھوڑ دوں، اپنے ملک کے مفاد کو چھوڑ دوں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر آج ہمارے اس جلسے میں اور اس سے آگے بھی جو ہوں گے سمندر ہوگا انسانوں کا، یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی الیکشن میں جعلی نتائج کی بنیاد پر جمعیت کو ہرایا جائے گا اور قوم پرستوں کو بھی ہرایا جائے گا اور گھروں میں بٹھانے کی کوشش کی جائے گی۔ تم نے تو ہمیں گھروں میں بٹھانے کی کوشش کی، لیکن ہم ایسے نکلے ہیں کہ اب تمہیں بھی ہمارا علاج نظر نہیں آئے گا۔ نعرہ تکبیر، آپ کہیں عوامی، اب فیصلہ ہوگا، اب میدان سجے گا، اب اسمبلی چلے گی، اب فیصلہ ہوگا۔ اقتصادی ترقی کیسے ہوگی جب آپ خود ملک کے اندر دہشت گردی کو فروغ دینا چاہتے ہیں؟ آپ نے 25 سال تک دہشت گردی کے خلاف جنگ کی، نتیجے میں دہشت گردی اور بڑھ گئی۔ تم نے سندھ میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کیے، وہ آپریشنوں کے نتیجے میں ڈاکوؤں کا راج بن گیا۔ یہ ہوتے ہیں پالیسی، اس طرح حکومتیں سوچتی ہیں کہ اوپر سے قوم سے کہو کہ ہم ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں اور اندر اندر سے ان کو بھتے دیتے رہو۔ مجھے باقی تو معلوم نہیں، لیکن اپنے صوبے کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ جو بھی سرکاری ٹینڈر آتا ہے اگر وہ 10 ارب کا ہے تو اس میں 10% حصہ وہاں کی مسلح تنظیموں کا ہوتا ہے حکومت کی رضامندی کے ساتھ۔ آپ ان کو اپنے سرکاری فنڈ میں سے 10% ان کو حوالے کریں، یہ دہشت گردی کو سپورٹ نہیں ہے، لیکن اگر ایک غریب آدمی کے گھر پر بڑے بڑے لمبوں بالوں والے اور مونچھوں والے مسلح بندوقوں کے ساتھ گھر میں آ جائیں اور کہیں ہمیں ذرا چائے پلاؤ، وہ بیچارہ صاحب نہیں پلائے گا تو کیا کرے گا؟ کہتے ہیں کھانا کھلاؤ، وہ نہیں کھلائے گا تو کیا کرے گا؟ اگلے دن فوج آتی ہے اور گھر والے کو اٹھا لیتی ہے، آپ نے چائے کیوں پلائی گی؟ اب یہ نہیں دیکھتے کہ تم سرکاری فنڈ سے 10% ان کو دے رہے ہو، وہ جرم نہیں ہے، لیکن غریب آدمی کے گھر میں اگر ایک کپ چائے پی لی تو غریب آدمی کو دنیا کو دکھاتے ہیں جیسے ہم دہشت گردی کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ دکھاوے نہیں چلیں گے، آپ ملک کو ٹھیک کرو ورنہ ہم میدان میں ہیں، ہم روڈوں کے اوپر۔
معاملات سدھارو، الیکشن دوبارہ کراؤ، منصفانہ الیکشن کراؤ. اگر قوم مجھے نہیں چاہتی مجھے کوئی گلہ نہیں، مجھے کوئی گلہ نہیں. لیکن اگر قوم مجھے چاہتی ہے اور آپ نتائج تبدیل کر کے میرا حق کسی اور کو دیتے ہیں تو یہ تسلیم نہیں کیا جائے گا. فوج کے ہاتھ میں جو ہم نے بندوق دی ہوئی ہے وہ ہمیں تحفظ دینے کے لیے ہے، ہمیں غیر محفوظ بنانے کے لیے نہیں. آج پاکستان ایک غیر محفوظ ریاست ہے. ایک غیر محفوظ ریاست کیوں بنا؟ غیر محفوظ ہونا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ حفاظت کس ادارے کی ذمہ داری ہے؟ اور وہ اپنی حفاظت میں کیوں ناکام ہو گئے؟ کیا اس بات پر غور کیا جائے گا؟ یا جب ہم حقائق بیان کریں گے تو ہم مجرم ہوں گے؟ انہوں نے اپنی غلطیوں کی اصلاح نہیں کر دی تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ غلطی نہیں، آپ کی آمدن پالیسیاں ہیں. تو میرے محترم دوستو، انشاءاللہ اس تحریک کو آگے بڑھانا ہے اور یہ آغاز ہے. پہلا جلسہ ہمارا چین میں ہوا، بہت بڑا جلسہ. ہر سن کے وہاں بارشیں تھی، راستے بند تھے، لیکن پھر بھی عوام کا ایک زبردست سیلاب وہاں آیا. اور آج کراچی میں صوبہ سندھ کے عوام کا یہ سمندر، اور اگلا مرحلہ انشاءاللہ پشاور میں ہوگا. باقی باتیں پھر وہاں پشاور میں کریں گے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.